شہید آیت اللہ علی حسینی خامنائی کی زندگی اور کاموں پر مبنی پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید۔ ہم شہید آیت اللہ علی خامنائی کی کتاب نہج البلاغہ کے اسباق کے سبق نمبر 1 پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میں جب اس کتاب کو دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا۔ جی، کیا خیال؟ بتائیے۔ مطلب جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم عام طور پر ایک انتہائی شفاف اور دو ٹوک درستگی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایک ایکس رے مشین میں وہ دراڑ ایک واضح سفید لکیر کی صورت میں نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ ہاں، اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ مطلب انسانوں کو فطرتاً یہ بات پسند ہے کہ چیزیں ٹھوس ہوں، نظر آئیں اور انہیں بآسانی خانوں میں تقسیم کیا جا سکے، کالا اور سفید، درست اور غلط۔ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم جسمانی بیماریوں سے ہٹ کر سماجی خرابیوں یا انسانی شعور کے زوال کی طرف آتے ہیں۔ بالکل، ان نظریاتی الجھنوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ ایکس رے مشین اچانک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مطلب ایک پورے کے پورے معاشرے کا جو روحانی اور سماجی فریکچر ہے، اسے کیسے تشخیص کیا جائے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کتاب کام آتی ہے۔ مصنف نے دراصل تاریخ اور سماجیات کی ایک ایسی ہی ایکس رے مشین بنانے کی کوشش کی ہے جو ان دھندلے اور پیچیدہ سماجی امراض کی تشخیص کر سکے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشبیہ اس کتاب کے مجموعی مزاج کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہم اس گہرے مطالعے میں بنیادی طور پر مصنف کے تجزیاتی انداز کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں۔ کتاب میں جو بنیادی نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کو محض ایک مافوق الفطرت یا روحانی واقعے کے خانے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ اسے صرف ایک روحانی معجزہ نہیں مانتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق نبوت ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے، ایک انتہائی منظم سماجی تحریک ہے جس کا مقصد اسی سماجی فریکچر کا علاج کرنا تھا۔ اور دیکھیں، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے خود مصنف کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، اور مجھے ان کی سوانح عمری کا وہ حصہ بہت دلچسپ لگا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ خیالات کسی پرسکون ایئر کنڈیشن لائبریری میں بیٹھ کر نہیں لکھے گئے۔ بالکل، مصنف کی پیدائش 1939 میں مشہد کے ایک علمی گھرانے میں ضرور ہوئی، لیکن ان کا بچپن شدید معاشی تنگی میں گزرا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض اوقات رات کے کھانے کے لیے ان کے گھر میں صرف روٹی اور کشمش ہوا کرتی تھی۔ واو، صرف روٹی اور کشمش! اور پھر آگے چل کر شاہ ایران کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی یعنی ساواک کی قید اور اس دوران برداشت کیا جانے والا بدترین تشدد۔ جی، اور یہ پس منظر محض ایک سوانح خاکہ نہیں ہے، یہ ان کے تجزیاتی لینز کی تشکیل کرتا ہے۔ مطلب جب ایک شخص غربت کو اتنے قریب سے دیکھتا ہے اور ظالمانہ ریاستی نظام کے عقوبت خانوں سے گزرتا ہے تو وہ سماجی درد کو صرف ایک کتابی تصور نہیں سمجھتا۔ ہاں، وہ اسے عملی طور پر محسوس کرتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ایک عملی حقیقت پسندی آ جاتی ہے۔ بالکل، مصنف نے قید و بند کی صعوبتوں سے لے کر انقلاب کے بعد جمعہ کی امامت اور پھر سپریم لیڈر کے منصب تک کا جو سفر طے کیا نا، اس نے انہیں اقتدار اور عوامی نفسیات کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ نہج البلاغہ کی تشریح کرتے ہیں تو وہ اسے ایک سیاسی اور سماجی دستور کے طور پر پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، اور اسی سماجی دستور کے مرکز میں وہ ذات ہے جسے مصنف بولتا ہوا قرآن قرار دیتے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام۔ ہاں، کتاب میں مصنف کا دعویٰ ہے کہ امام علی محض ایک تاریخی حکمران نہیں تھے، بلکہ وہ اس قرآنی مثال کی مکمل عملی تصویر تھے۔ صحیح، اور یہاں مصنف نے سورہ ابراہیم کی آیات کا مکمل حوالہ دیا ہے، آیات 24 سے 26 تک۔ وہ آیات کیا ہیں؟ میں چاہوں گی کہ ہم انہیں مکمل طور پر بیان کریں۔ جی، وہ آیات کچھ یوں ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ بات کی مثال ایک پاکیزہ اور مضبوط درخت کی سی ہے جس کی جڑ زمین میں گہرائی تک مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اس کے برعکس ایک ناپاک بات کی مثال ایک برے درخت جیسی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو اور اسے کوئی ثبات حاصل نہ ہو۔ سبحان اللہ!
تو مصنف کے نزدیک اس قرآنی درخت کی سب سے کامل، مجسم اور عملی تصویر امام علی علیہ السلام کی ذات ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے علم اور ان کے طرز عمل کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ کوئی بھی سیاسی طوفان انہیں اکھاڑ نہیں سکا۔ اور اس موقف کو مزید تقویت دینے کے لیے مصنف نے کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 انتہائی اہم اقوال بھی تو پیش کیے ہیں نا؟ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے حق اس کے ساتھ چلتا ہے۔ واہ! اور علم کے حوالے سے بھی ایک بہت مشہور قول ہے۔ بالکل، دوسرا قول یہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہے اسے اس دروازے سے آنا چاہیے۔ اگر ہم ان اقوال کو سامنے رکھیں اور ایک جدید استعارہ استعمال کریں تو یہ ایسا ہی ہے کہ علم کا وہ سمندر کتنا ہی وسیع اور لامحدود کیوں نہ ہو، آپ اس میں براہ راست چھلانگ لگا کر غرق ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ بالکل، امام علی علیہ السلام وہ واحد محفوظ ساحل ہیں جہاں سے اس سمندر کی گہرائیوں میں اترا جا سکتا ہے۔ لیکن اچھا، جب میں ان ذرائع کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میرے ذہن میں ابھا، اور وہ علم الرجال یعنی تاریخی سند کے حوالے سے تھا۔ روایات کی سند کا مسئلہ، یہ تو اسلامی تاریخ نویسی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا سوال آیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایک عام مورخ جب تاریخ پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ روایت کس نے کس سے سنی، لیکن سید رضی نے جب آج سے تقریباً 1000 سال قبل نہج البلاغہ کو مرتب کیا تو انہوں نے فصاحت و بلاغت کو برقرار رکھنے کے لیے راویوں کی وہ طویل اسناد حذف کر دی تھیں۔ جی، یہ ایک معروف تاریخی حقیقت ہے۔ تو اب اگر آج کا کوئی شکی مزاج مورخ اسے دیکھے گا تو وہ تو فوراً کہہ دے گا کہ بھئی جب سند ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ الفاظ واقعی امام علی علیہ السلام کے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ مصنف اس تاریخی کمزوری کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مصنف نے اس اعتراض کا بڑی تفصیل اور ایک بڑے ہی منظم انداز میں دفاع کیا ہے۔ وہ صرف عقیدت پر انحصار نہیں کرتے، وہ 3 ٹھوس منطقی اور تاریخی دلائل سامنے لاتے ہیں۔ اچھا، وہ 3 دلائل کیا ہیں؟ ان کی پہلی دلیل خالصتاً تاریخی شواہد پر مبنی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گو کہ سید رضی نے اسناد کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، لیکن یہ خطبات سید رضی کی پیدائش سے صدیوں پہلے کی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اپنی مکمل اسناد کے ساتھ موجود تھے۔ یعنی وہ مواد پہلے سے بکھری ہوئی حالت میں موجود تھا؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی بالکل، مدارک نہج البلاغہ جیسی مستند کتابیں موجود ہیں جہاں ان خطبات کا ماخذ اور راویوں کا تسلسل بآسانی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ سید رضی میں انہیں خود سے گھڑا نہیں تھا، بلکہ ایک جگہ ایک ادبی شاہکار کے طور پر جمع کیا تھا۔ صحیح، یہ تو ہو گئی تاریخی دلیل، لیکن مصنف کی دوسری اور تیسری دلیل میرے لیے زیادہ حیران کن تھی کیونکہ وہ محض تاریخ کے بجائے متن کی نفسیات پر بات کرتی ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ مصنف کی دوسری دلیل لسان اور متن کی سطح پر ہے۔ ان کے مطابق نہج البلاغہ کا متن اس قدر معجزانہ ہے، اس قدر فصیح ہے کہ اس دور کا کوئی بھی عام انسان، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عربی دان کیوں نہ ہو، اسے خود سے تخلیق نہیں کر سکتا تھا۔ مطلب اس کی روانی اور ہیبت عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی، لیکن جو چیز اس متن کو سب سے زیادہ مستند بناتی ہے، جو دراصل مصنف کی تیسری دلیل ہے، وہ اس دور کے پیچیدہ سماجی اور سیاسی حالات کی بالکل درست عکاسی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ کتاب محض ایک تاریخی دستاویز سے نکل کر ایک سماجی مطالعہ بن جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں، جب آپ پیغمبر اسلام کا دور دیکھتے ہیں تو لکیریں بہت واضح کھینچی ہوئی تھیں۔ بالکل، دشمن سامنے نظر آتا تھا۔ ہاں نا، مسلمانوں کے سامنے روم کی طاقت تھی، یہود تھے یا مشرکین مکہ تھے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، کیونکہ دونوں کے نظریات بالکل مختلف تھے۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کا دور آیا تو وہ لکیریں مٹ چکی تھیں۔ معاشرہ ایک شدید منافقت کی لپیٹ میں تھا، اور اس منافقت کی سب سے ہولناک تصویر مصنف نے صفین کی جنگ کی صورت میں پیش کی ہے۔ اوہ، صفین کی جنگ، اس کی تفصیل تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ذرا اس میدان جنگ کا تصور کریں جس کا خاکہ کتاب میں کھینچا گیا ہے۔
جی، پیغمبر کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دشمن بھی وہی نعرہ لگائے جو آپ لگا رہے ہیں۔ لیکن صفین میں کیا ہو رہا تھا؟ دونوں فریق مسلمان تھے، دونوں کیمپوں سے باجماعت نمازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مطلب دونوں طرف سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی؟ بالکل، اور یہاں تک کہ جب خط و کتابت ہوتی تھی تو معاویہ اور امام علی علیہ السلام دونوں اپنے خطوط کا آغاز امیر المومنین کے لقب سے کرتے تھے۔ آپ سوچیں ایک عام سپاہی کے لیے کیسی نفسیاتی الجھن کا مقام ہوگا۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے فوراً آج کے دور کے پولیٹیکل ایکو چیمبرز کا خیال آیا۔ ایکو چیمبرز وہ کیسے؟ مطلب آج کے دور میں اگر آپ سوشل میڈیا یا نیوز چینلز کو دیکھیں تو ہر سیاسی دھڑا ایک ہی طرح کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جمہوریت، انصاف اور انسانی حقوق کا علمبردار ہے۔ بالکل، اور باہر سے دیکھنے والا الجھ جاتا ہے۔ جی، ایک عام شہری مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے کہ جب دونوں کا لباس ایک ہے، دونوں کے دعوے ایک ہیں، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ حق پر کون ہے؟ اور مصنف کی پوری دلیل کا مرکز ہی یہی سوال ہے۔ جب معاشرے میں اتنی گہری منافقت اور ابہام پیدا ہو جائے تو حقائق کی تشریح کون کرے گا؟ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے کتاب کا پہلا سبق نبوت کی تاریخی حقیقت پر مرکز ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کوئی خلا میں ہونے والا روحانی واقعہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق یہ اسی انسانی منافقت کے توڑ کے طور پر ایک تاریخی ضرورت تھی۔ مصنف اس کو پرکھنے کے لیے 6 تجزیاتی سوالات اٹھاتے ہیں، جیسے کہ یہ تحریک کن حالات میں اٹھی، اس نے کس طبقے کو مخاطب کیا، وغیرہ۔ جی، اس کا ہدف کیا تھا، کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اور ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے کتاب میں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 کا ایک طویل اور شاندار حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ خطبہ جو انسانیت کی پوری کہانی کو چند جملوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ وہ خطبہ مکمل طور پر پڑھ کر سنائیں۔ ضرور۔ خطبے کے الفاظ کچھ یوں ہیں: آدم کی اولاد میں سے اللہ نے پیغمبروں کو چنا اور ان سے اپنی وحی اور پیغام رسانی کا عہد لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اللہ کے اس عہد کو بگاڑ دیا، اس کے مقام کو نظر انداز کیا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ شیطان نے انہیں اللہ کی پہچان سے دور کر دیا اور اس کی عبادت سے روک کے رکھا۔ تب اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کی تخلیق کے عہد کو پورا کرائیں اور انہیں اس کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اس پورے خطبے کا جو مرکزی نقطہ مجھے سمجھ آیا وہ عہد کا لفظ ہے۔ مصنف اس عہد کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو تاریخ کے کسی موڑ پر کاغذ کے کسی ٹکڑے پر لکھا گیا ہو۔ یہ ایک ربانی عہد ہے جو انسانی وجود اور اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے اگر میں آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت نے اپنی تخلیق کے وقت خدا کے ساتھ ایک طرح کے ٹرمز آف سروس پر دستخط کیے تھے؟ ٹرمز آف سروس، یہ تشبیہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ایک ایسا بنیادی سافٹ ویئر جو ہماری ساخت میں ڈال دیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ معاشرے نے اس فائل کو کرپٹ کر دیا اور انبیاء بس اس فائل کو ریسٹور کرنے آئے تھے۔ اچھا، آپ کی یہ سافٹ ویئر ریسٹور والی بات تو کسی حد تک درست ہے، لیکن میری رائے میں ٹرمز آف سروس کی تشبیہ یہاں تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں کیا خامی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جب ہم انٹرنیٹ پر کوئی ٹرمز آف سروس دیکھتے ہیں تو ہم عام طور پر اسے پڑھے بغیر سمجھے بغیر بس ایکسیپٹ پہ کلک کر دیتے ہیں۔ وہ ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے، لیکن مصنف جس عہد کی بات کر رہے ہیں وہ انتہائی شعوری اور انسانی ڈی این اے کا حصہ ہے۔ اوہ صحیح، تو اس کے لیے وہ قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ مصنف یہاں سورہ یاسین اور سورہ آراف کا مکمل حوالہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس عہد کی گہرائی کو سمجھا جا سکے۔ تو پھر ہمیں وہ قرآنی حوالے بھی سننے چاہیے؟ جی، سورہ یاسین کی آیت 60 میں ارشاد ہوتا ہے: کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک۔ اور سورہ آراف والی آیت؟ وہ اس سے بھی زیادہ گہرا تصور پیش کرتی ہے۔ سورہ آراف کی آیت 172 میں ہے: اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ واہ! تو کتاب کے مطابق اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کبھی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ وہ سچائی سے بے خبر تھا۔ بالکل، لہٰذا انبیاء کا کام کوئی نیا یا اجنبی فلسفہ لانا نہیں تھا،
بلکہ اسی بھولی ہوئی فطرت کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنا تھا۔ یہ فرق واقعی اہم ہے۔ یہ مسلط کیا گیا قانون نہیں بلکہ یاد دلائی گئی حقیقت ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جب یہ حقیقت بھلا دی گئی تھی تو دنیا عملی طور پر کیسی نظر آ رہی تھی؟ مصنف نے ان ادوار کی جو منظر کشی کی ہے وہ انتہائی لرزہ خیز ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان خدا کو بھولتا ہے تو وہ طاقتور انسانوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ جیسے کہ اس وقت کی عالمی طاقتیں، ساسانی اور رومی سلطنتیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ان سلطنتوں میں بادشاہوں کو دیوتاؤں کا درجہ حاصل تھا۔ معاشرہ انتہائی ظالمانہ طبقاتی تقسیم کا شکار تھا، جہاں ایک طرف استحصال کرنے والی اشرافیہ تھی اور دوسری طرف وہ عوام جن کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اور اسی زوال پذیر معاشرے کی منظرکشی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 میں کی گئی ہے نا؟ میں نے پڑھا ہے کہ مصنف اسے اس کتاب کا ایک شاہکار حصہ مانتے ہیں۔ بالکل، اور وہ خطبہ واقعی ایک شاہکار ہے۔ اس کا مکمل حوالہ کچھ اس طرح ہے۔ اس وقت لوگ فتنوں میں گرے ہوئے تھے، جن کے ذریعے دین کی رسی ٹوٹ چکی تھی، ایمان کے ستون ہل چکے تھے، اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی تھی، شیطان کی مدد کی جا رہی تھی اور ایمان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ لوگ شیطان کی پیروی کرتے تھے اور اس کے راستوں پر چلتے تھے۔ وہ لوگ ایک خوبصورت گھر میں تو تھے، لیکن ان کے پڑوسی برے تھے۔ وہ نیند کے بجائے جاگتے تھے اور سرمے کی جگہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک ایسی زمین پر تھے جہاں عالموں کے منہ بند کر دیے گئے تھے اور جاہلوں کی عزت کی جاتی تھی۔ اس پورے خطبے میں سچ بتاؤں تو جو ایک جملہ میرے ذہن میں اٹک کر رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک خوبصورت گھر میں تو تھے لیکن ان کے پڑوسی برے تھے۔ جی، یہ استعارہ بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہم اسے آج کے جدید کارپوریٹ کلچر پہ منطبق کریں تو یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ فرض کریں ایک شخص کسی بہت بڑی منافع بخش ہائپر کیپٹلسٹ کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اس کا دفتر بہت شاندار ہے، وہاں مفت کھانا ہے، بہترین سہولیاتیں، یعنی وہ ایک خوبصورت گھر میں ہے۔ لیکن وہ جس نظام کا حصہ ہے وہ اس کی روح کو کچل رہا ہے، اسے غیر انسانی حد تک کام لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کے پڑوسی برے ہیں؟ واہ، آپ نے اس کا جدید اطلاق بہت عمدہ کیا ہے۔ شکریہ۔ ویسے مصنف نے اس خوبصورت گھر اور برے پڑوسی کی کیا تشریح کی ہے؟ مصنف کے نزدیک خوبصورت گھر سے مراد یہ دنیا، اس کے قدرتی وسائل اور خود انسان کی بے پناہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہیں۔ خدا نے کائنات بہت شاندار بنائی ہے۔ اور برے پڑوسی؟ برے پڑوسی سے مراد وہ ظالم حکمران، وہ کرپٹ نظام اور وہ استحصال کرنے والے طبقات ہیں جنہوں نے اس دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے اسے عوام کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ اور اسی استحصال کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک اور بہت مقامی تشبیہ استعمال کی ہے۔ کون سی تشبیہ؟ چکی کا گدھا۔ ارے ہاں، چکی کا گدھا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ مصنف نے پوری انسانی تاریخ کی بے مقصدیت کو ایک ہی تصویر میں قید کر دیا ہے۔ کتاب میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ چکی کے گدھے کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جاتی ہیں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک مسلسل محنت کرتا ہے، وزن کھینچتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک ہی دائرے میں گول گول گھوم رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ شام کو بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس نے صبح اپنا سفر شروع کیا تھا۔ بالکل، وہ حرکت تو کر رہا ہے لیکن سفر نہیں کر رہا۔ مصنف کے نزدیک انبیاء کے بغیر انسانیت کی حالت بالکل اسی چکی کے گدھے جیسی ہے۔ انسان مادی ترقی کر رہا تھا، شہر بسا رہا تھا، لیکن اس کی زندگی کا کوئی اعلیٰ روحانی مقصد نہیں تھا۔ وہ ایک دائرے میں قید تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مصنف اسے صرف قدیم تاریخ تک محدود نہیں رکھتے، وہ اس کا سیدھا موازنہ شاہ ایران کے دور سے کرتے ہیں، یعنی پہلوی حکومت کے آخری سالوں سے۔ جی، اور یہ موازنہ کتنا چونکا دینے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں لوگ مادی لحاظ سے تو بظاہر خوشحال نظر آ رہے تھے۔ وہ بسوں پر چڑھ کے کام پر جاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ لیکن شعوری اور روحانی سطح پر وہ بالکل مفلوج اور مردہ تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی حالت اسی چکی کے گدھے جیسی تھی جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی تھیں، اور یہی بات مصنف کی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یعنی انسان کی محض مصروفیت یا اس کی مادی ترقی اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے؟ جی، اگر آپ کی سمت درست نہیں ہے تو آپ کی رفتار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی مقام پر کتاب ایک بہت اہم تفریق پیدا کرتی ہے۔
مصنف نبوت اور بعثت کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دونوں اصطلاحات ہم اکثر سنتے ہیں۔ ان کے درمیان مصنف نے کیا فرق بیان کیا ہے؟ مصنف کے مطابق نبوت کا تعلق اس صلاحیت اور اس علم سے ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کو عطا ہوتا ہے۔ یہ محض جاننے کا عمل ہے۔ لیکن بعثت کا مطلب ہے مبعوث ہونا، اٹھ کھڑا ہونا اور ایک سوئے ہوئے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دینا۔ محض کوئی خاموش فلسفی نہیں تھے جو پہاڑوں پر بیٹھ کر حکمت کی باتیں کرتے رہے؟ بالکل نہیں، وہ اس بعثت کا نام تھے۔ وہ معاشرے کے بیچ میں اترتے تھے، ان برے پڑوسیوں کو یعنی ظالم نظاموں کو للکارتے تھے، اور انسانوں کی آنکھوں سے وہ پٹیاں کھولتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کس چکی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کا مقصد انسانوں کو اس بے مقصدیت کے دائرے سے نکال کر ایک سیدھے راستے پر ڈالنا تھا۔ جی، اور یہی اس پہلے سبق کی اصل روح ہے۔ تو اگر ہم اس پورے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو شہید آیت اللہ خامنئی کی اس کتاب کا پہلا سبق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبوت محض انسان کا خدا سے تعلق جوڑنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اس بھولی ہوئی فطرت کو بیدار کرنے اور انسان کو ظالمانہ نظاموں کی اس چکی سے آزاد کرانے کا ایک تاریخی اور سماجی عمل تھا۔ اور مصنف کے نزدیک یہ تاریخ کا کوئی بند ہو جانے والا باب نہیں ہے، یہ انسانی شعور کے ارتقاء کا ایک ایسا ماڈل ہے جسے آج کے دور میں بھی سمجھنا اتنی ہی اشد ضرورت ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ ہمیں ایک بہت گہرے تجسس پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر اس دور کی منافقت کے ایکو چیمبرز کو توڑنے کے لیے انبیاء کی بعثت ضروری تھی، تو ذرا آج کے دور کو دیکھیں۔ آج کا دور تو اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ بالکل، آج جب معلومات کا طوفان ہے، ٹیکنالوجی کا شور ہے اور منافقت پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے، اور چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب اس جدید منافقت کے پردے کون چاک کرے گا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا آج کا انسان صرف اپنی محدود عقل اور سکرینز پر ملنے والی معلومات کے سہارے اس چکی کے چکر سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا اسے آج بھی اسی نوی روشنی اور ان کے حقیقی وارثین کی رہنمائی کی اتنی ہی شدت سے ضرورت ہے جتنی صدیوں پہلے کے انسان کو تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کتاب کے مطالعے کے بعد ذہن میں دیر تک گونجتا رہتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سننے والے بھی اس پر ضرور غور کریں گے۔